बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। दोहा में इंतहाई अहमियत की हामिल एक कॉन्फ्रेंस हुई 30 जून और 1 जुलाई को। और अब सवाल ये है कि इसके बाद अफ़गान तालिबान में क्या कोई तब्दीली आने का इम्कान है? क्या जो तहफ़्फ़ुज़ात दुनिया के हैं अफ़गान हुकूमत के हवाले से, अफ़गान तालिबान के हवाले से, अफ़गान तालिबान क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने के हवाले से संजीदगी का मुज़ाहरा करेंगे? ये वो सवालात हैं जो अब इस दोहा कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद पूछे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। एक तो इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, दूसरा लड़कियों की तालीम के मामलात हैं, जो इस्लामी सज़ाएँ हैं, जो निज़ाम मुमलकत है या जो अफ़गान हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आती रही हैं मीडिया में। मुख्तलिफ़ इसमें प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा है। इसमें कुछ सच और कुछ झूठ मिला के ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आती रही हैं कि जिनकी हमेशा अफ़गान हुकूमत ने तरदीद की है। ये पहला मौका था कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत के नुमाइंदा वफ़द ने ज़बीउल्लाह मुजाहिद की क़यादत में बिलमुशाफ़ा दुनिया के साथ बात की। ये पहला मौका दुनिया के लिए भी था कि उसने अफ़गान तालिबान को बराह रास्त सुना। अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ क्या है, अफ़गान तालिबान का मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के हवाले से नुक्ता नज़र क्या है, ये पहली दफ़ा दुनिया ने बराह रास्त सुना इस दोहा कॉन्फ्रेंस में। इस दोहा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा ने किया। पिछले साल मई में जब यह पहली दोहा कॉन्फ्रेंस हुई अफ़गानिस्तान के मौजू के ऊपर, तो उसमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत को सिरे से दावत ही नहीं दी गई। मौजूदा अफ़गानिस्तान और इसमें हुकूमत का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। किसी हुकूमती नुमाइंदे को, अफ़गान हुकूमत को इसमें शिरकत की दावत तक नहीं दी गई थी, तो वो कॉन्फ्रेंस बेनतीजा ख़त्म हो गई थी। दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई इस साल 18 और 19 फरवरी को दोहा ही के मकाम पर, और इसमें अफ़गान तालिबान को, अफ़गान हुकूमत को बाकायदा शिरकत की दावत दी गई क्योंकि पहली कॉन्फ्रेंस बेनतीजा ख़त्म हो गई थी। तो इसमें कुछ शराइत रखी अफ़गान हुकूमत ने और इन शराइत को नहीं माना गया, जिसके नतीजे में अफ़गान तालिबान ने, अफ़गान हुकूमत ने इस दूसरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से साफ़ इनकार कर दिया था। तीसरी कॉन्फ्रेंस का जब ऐलान किया अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने, तो इसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तलिफ़ ममालिक के वफ़ूद आए, ख़ुसूसन कतर का जब वफ़द आया काबुल, और इन्होंने अफ़गान हुकूमत के अहदेदारों से मुलाकात की, तो उसके बाद फिर आला सतह के ऊपर मुशावरत का आगाज़ किया गया। कंदहार में बैठे सुप्रीम लीडर अफ़गानिस्तान के शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने फिर मंजूरी दी कि हाँ, दोहा की इस तीसरी कॉन्फ्रेंस में हमारा जो नुमाइंदा वफ़द है इसको शरीक होना चाहिए। कुछ सवालात उठाए गए हैं कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद की सरबराही में ये वफ़द कतर क्यों भेजा गया। वज़ीर ख़ारजा तो अमीर ख़ान मुत्तकी हैं। दोहा का जो मुआहदा था, जो तारीख़ी मुआहदा था अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान के तालिबान का, उस पर तो दस्तख़त मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने किए थे। वो जो एक मुसाफ़े की तस्वीर है अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्म ख़लीलज़ाद के साथ, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही की है। और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी जो पेश की बातें की जाती रहीं, उसमें ये भी था कि दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए अफ़गान तालिबान से ये पूछना चाहती है कि आपने जो अमेरिका के साथ मुआहदे किए थे उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने देना, किसी दूसरे के मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने देना, यहाँ पर इंसानी हकूक़ के मामलात, यहाँ पर बहुत सारे दीगर नुकात थे उस माहदे में। और एक बड़ा अहम नुक्ता जो था वो एक इंक्लूसिव हुकूमत के क़याम का था, जो जिसके हवाले से आज तक ये कहा जाता है कि जी अफ़गानिस्तान की हुकूमत एक जामे हुकूमत नहीं है, एक इंक्लूसिव हुकूमत नहीं है। ये सिर्फ़ एक सोच, एक नज़रिए, एक अक़ीदे की हुकूमत है और इस सोच का नाम है तालिबान। लेकिन अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत में तमाम लिसानी ग्रुपों को नुमाइंदगी हासिल है, तमाम सूबों को नुमाइंदगी हासिल है, और इसमें सिर्फ़ नाम तो ठीक है कि तालिबान का है, लेकिन ये पूरे अफ़गानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत है जिसको अवामी तायीद भी हासिल है। लेकिन मुखालिफिन ये कहते हैं कि कोई पैमाना नहीं है ये कि अफ़गान तालिबान को अवाम की तायीद हासिल है या नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन के नतीजे में बरसर इक़्तिदार नहीं आई।
تو یہ ساری صورتحال تھی، اور اس میں بہت ساری باتیں جو تھیں وہ ایک تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور پھر خاص کر جو زیادہ بات ہوئی اس کانفرنس میں وہ افغانستان کے بینکنگ نظام کے حوالے سے، جو اقتصادی مشکلات ہیں، جو تجارتی مشکلات ہیں افغانستان کی، کیونکہ افغانستان کی حکومت کو دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ دنیا کا جو ایک بینکنگ سسٹم ہے اس سے افغانستان باہر ہے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے بینک ہیں، جو مغربی بینکس ہیں، وہ افغانستان کے بینکوں کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہے، اور بہت ساری اس حوالے سے مشکلات ہیں۔ ظاہر ہے کہ افغانستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ برآمدات اور درآمدات اور جو تجارتی روابط ہیں وہ افغانستان کے ہیں، لیکن اگر دنیا کے بینکنگ سسٹم سے آؤٹ ہے افغانستان، تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے افغانستان کے بینکوں کو بھی اور افغانستان کی حکومت کو بھی، اور اس بات کا ادراک افغان حکمرانوں کو بھی ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال تھی کہ جس پر بہت زیادہ بات ہوئی، اور دوسرا ایک اہم نقطہ جو تھا اور جس کا باقاعدہ عالمی سطح کے اوپر اس کانفرنس میں اعتراف بھی کیا گیا کہ افغان طالبان نے منشیات کے خلاف بہت زبردست اقدامات کیے ہیں، اسمگلنگ کا دھندا روکنے میں بہت زبردست اقدامات کیے ہیں۔ وہ جو دوسرے تحفظات ہیں انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے، نظام مملکت کے حوالے سے، انکلوسو حکومت کے معاملات کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، اور یہ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں اور جو اس وقت کے سربراہ بھی تھے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے کہا کہ دنیا نے اپنے تحفظات سامنے رکھے ہیں، اور ہمیں پہلی دفعہ یہ موقع ملا ہے کہ ہم نے اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب افغانستان کے طالبان کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی لائیں؟ کوئی بڑا سرپرائز کیا شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف سے مل سکتا ہے؟ کیا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا اعلان سامنے آ سکتا ہے؟ کیا افغان طالبان اب یہ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے پابندیاں لگا کر خواتین کے اوپر، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے دنیا کو اپنی طرف ایک متوجہ تو کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پولیو کے خلاف جب مہم ہوتی ہے تو کوئی قبیلہ اٹھ کر پولیو مہم کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، اور پھر حکومت کی توجہ جاتی ہے اس قبیلے کی طرف، انتظامیہ کی توجہ جاتی ہے اس قبیلے کی طرف، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس قبیلے کا تو یا اس مخصوص علاقے کے لوگوں کا کوئی مطالبہ ہے، کوئی سڑک کی تعمیر کا معاملہ ہے، اسکول یا اسپتال کی تعمیر کا معاملہ ہے، کوئی جو آپریشن سے متاثرہ لوگ ہیں ان کے معاوضوں کا معاملہ ہے، تو تب جا کے جب ان کے یہ مطالبات حل کر دیے جاتے ہیں تو پھر پولیو مہم جو ہے وہ جائز قرار دے دی جاتی ہے اور وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کا سلسلہ جو ہے یہ افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا یہ ٹیکٹکس کے طور پر یہ استعمال کیا گیا ہے اس معاملے کو۔ اب اگر دنیا کی توجہ افغان طالبان کی جانب گئی ہے، اور کچھ سوالات یہ بھی ہیں کہ کیا اس دوحہ کانفرنس سے افغان طالبان کو کچھ ہاتھ آیا ہے؟ کیا انہوں نے کچھ حاصل کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ دنیا اس بات پر اطمینان کا اظہار کرتی رہی، اس بات پر خوش ہوتی رہی کہ جی افغان طالبان آمادہ ہوئے ہیں اس کانفرنس میں شرکت کے حوالے سے، اور افغان طالبان کا مذاکرات کی بات چیت کی میز کے اوپر بیٹھنا اگر دنیا اپنے لیے کامیابی سمجھتی ہے تو یہ ایک طرح سے افغان طالبان کی بھی کامیابی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیا نئی تبدیلیاں آتی ہیں، کیا افغانستان کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کیا صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، کیا جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں جو اس کانفرنس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ خوش نہیں ہیں، افغان خواتین کو اس کانفرنس کے مرکزی سیشن سے آؤٹ رکھا گیا، انسانی حقوق کی تنظیموں کو آؤٹ رکھا گیا، کیونکہ یہ افغان حکومت کی شرائط تھیں، اور یہ افغان حکومت کی جو شرائط ہیں یہ منوانے کے بعد ہی طالبان نے اور طالبان کے سپریم لیڈر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کانفرنس میں اب ہم شرکت کریں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے بہت پریشانی کا معاملہ ہے، اور دنیا نے افغان طالبان کو سنا، دنیا کو افغان طالبان نے سنایا۔ یہ افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں ان سے تو ظاہر ہے کہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں بہت سارے جو سائیڈ لائنز میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کانفرنس کے مرکزی سیشن سے ہٹ کے جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ جو قطر میں پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے عشائیہ دیا
افغان وفد کو اور اسی عشائیے میں شریک تھے پاکستان کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان ایمبیسڈر آصف علی درانی، ان سے بھی ذبیح اللہ مجاہد کی ملاقات ہوئی۔ اس میں پاکستان اور افغانستان کے جو باہمی معاملات ہیں اس حوالے سے بات چیت ہوئی، اور اپنا جو تحفظات ہیں یہ بھی آصف علی درانی نے بتائے، اور انتہائی اس ملاقات کو تعمیری اور مثبت قرار دیا ذبیح اللہ مجاہد نے، اور دونوں نے یہ کہا کہ جی دونوں ممالک کے مسائل کا حل جو ہے وہ بات چیت میں ہے، ایک دوسرے کو مسائل کو سمجھنے میں ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت تھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے تناظر میں، اور اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طویل عرصے بعد ایک اچھا رابطہ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ اس کانفرنس کے مزید کیا نتائج برآمد ہوں گے، لیکن فوری طور پر نتائج اس لیے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ ایک پروسیس کا آغاز تھا۔ جو روز میری ڈیکارلو ہیں، یہ جو انڈر سیکرٹری ہیں اقوام متحدہ کی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوحہ پروسیس جو ہے یہ جاری رہے گا، اور اس دوحہ کانفرنس کے اختتام کے بعد تیسرے روز میری ڈیکارلو کی ملاقاتیں ہوئی ہیں افغان خواتین کے ساتھ بھی، انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ بھی، اور افغانستان کے معاملات پر ہی بات ہوئی ہے، لیکن بہت ساری خواتین نے اس ملاقات سے یا اس میٹنگ سے بائیکاٹ بھی کیا تھا احتجاجاً کہ اب صرف افغان طالبان کو مرکزی سیشن میں شرکت کا موقع کیوں ملا، افغان خواتین کو کیوں آؤٹ رکھا گیا۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کیا نتیجہ اس کانفرنس کا برآمد ہوتا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، بہت شکریہ۔